بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جناب اشرف غنی نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ بجائے امریکن ایجنڈا لاگو کرنے کی اگر طالبان اس پہ راضی نہیں ہیں تو 6 ماہ کے اندر اندر ہم انتخابات کروا لیتے ہیں، جو پارٹی اس میں جیتے گی وہ برسر اقتدار آئے، حکومت کرے اور جو مرضی نظام لاگو کرے، جس طرح کا مرضی بنائے، کیونکہ وہ جس طرح کے قائن چاہے بنائے، کیونکہ وہ عوام سے مینڈیٹ لے کر آئے ہوں گے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کسی سٹیک ہولڈر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بظاہر یہ تجویز جو ہے وہ بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ہم تو طالبان کے ظاہر حمایتی ہیں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ طالبان قریباً 80% علاقے پر قابض ہیں وہاں پہ، بلکہ اکثر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوائے کابل اور جلال آباد کے کچھ ایریا میں جہاں حکومت کی جورسڈکشن ہے، ہر جگہ طالبان کا حکم ہی چلتا ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ یہاں افغانستان میں اتنی لسانی جو ہے نا وہ سمجھیے تحریکیں ہیں، یا اتنی لسانی اور لسانی ثقافتیں ہیں، زبان کے حفاظ سے مثلا جو پرشین سپیکنگ ہیں افغانی، ان کی ثقافتیں انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے پشتو سپیکنگ سے، اور اسی طرح آگے جو دری زبان بولتے ہیں، جو آگے ہرات میں فارسی زبان آ گئے ہیں، کچھ یہ ہزارے آ جاتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں۔ اس کا حل اشرف غنی کے نزدیک یہی تھا کہ جن کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ حکومت اپنی بنا لیں۔ طالبان نے یہ تجویز ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ طالبان اسلامی نظام سے کم کسی میں بات نہیں کرتے، اور جو اسلام کی بات وہ کریں گے تو وہ انتخابات کیوں کروائیں گے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں مذاکرات کریں، مذاکرات کرنے کے بعد چونکہ ہم جنگ جیتے ہوئے ہیں، آپ جنگ ہارے ہوئے ہیں، آپ نے ہماری حکومت سے لی تھی، حکومت غاصبانہ قبضہ کیا تھا، واپس جائیں اور ہمیں اپنا نظام چلانے دیں جیسے ہم پہلے چلا رہے تھے۔ میرے ان طالبان بھائیوں کو کوئی بندہ یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ دنیا بدل گئی ہے، اور آج کی جنگوں میں حکمت عملی جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے بجائے بندوقوں، توپوں اور تلواروں کے۔ بندوق اور توپ سے آپ دشمن کو زیر کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے عوام کے دلوں کو فتح نہیں کر سکتے۔ آج 20 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ بیٹھی ہیں، یہ نیٹو کی فورسز بیٹھی ہیں، امریکن فورسز بیٹھی ہیں، اور آج سے 20 سال پہلے انہوں نے تمام ثقافتی پابندیوں سے افغانستان کو آزاد کر دیا تھا۔ جس طرح لاہور کے لڑکے لڑکیاں موبائل فونوں کے ذریعے ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ بھی میں کہوں گا اس دنیا میں پہنچ چکے ہیں جو مسلمانوں کی دنیا نہیں ہے، کافروں کی دنیا ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے جو حکومت کی تھی 20ویں صدی کے آغاز سے پہلے، جو آپ کی حکومت تھی، آپ وہ حکومت ڈنڈے پہ چلا رہے تھے، اس بات کو تو ماننا چاہیے۔ ہم آپ کے حمایتی ہیں، ہم اسلام کے لیے جان الحمدللہ دے سکتے ہیں، اللہ نے اتنی کرج دی ہے، جب ضرورت ہوئی تو دیں گے، لیکن اگر آپ نے جدید دنیا کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو میرے بھائیوں آپ کو تھوڑا سا پاکستان کی بات سننا ہوگی۔ پاکستان نے اپنا نقطہ نظر آپ تک پہنچایا ہے کہ آپ میز پر بیٹھے یا نہ بیٹھے، فیصلہ تو افغانستان کے عوام نے کرنا ہے، اور آپ کا فیصلہ ہم مان لیں گے، ایک آدھ ملک اور مان لے گا،
دنیا نہیں مانے گی، آپ پھر اسی طرح رہ جائیں گے جیسے پہلے دنیا تھی اور اسی طرح دہشت گردی چلتی رہے گی۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ عوام سے ووٹ لے کر آئیں؟ گلبدین حکمت یار اس بات کے قائل ہیں، وہ چاہتے ہیں انتخابات کے ذریعے حکومت قائم ہو، طالبان کی قیادت نہیں چاہتی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اپنے امریکہ جائے تو حکومت ہمیں دے کے جائے اور ہم یہاں اگلے دن اسلامی نظام نافذ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش پوری کرے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خلافت کو بحال کرے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں ان تمام بلیسنگ سے نوازے جو اللہ نے جن کا وعدہ اپنے بندوں سے کیا ہے۔ لیکن اس میں حکمت عملی درکار ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد کی کون سی حکومت کو آپ کہیں گے؟ بنو امیہ کو کہیں گے ہم کہ اسلامی حکومت تھی، بنو عباس کو کہیں گے، بنو فاطمہ کو کہیں گے، عثمانیوں کو کہیں گے؟ یہ سارے خلیفہ ہی تھے نا بھائی صاحب، خلافت ہی تھی ان کی، سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے۔ ایک خلیفہ کا نام تو لیں جس کے زمانے میں غلاموں کی، لونڈیوں کے منڈیاں نہیں لگتی تھیں، جس کے زمانے میں گانا بجانا اور یہ جو اس زمانے کے تھے یہ مکروہات یا نہیں ہوتی تھیں۔ خواہش تو مسلمانوں کی ہے، آپ بدترین دنیا کا مسلمان لے لیں، گمراہ ترین مسلمان لے لیں، وہ آپ کو یہ بات کہے گا کہ ہم اسلام ہی ہماری نجات ہے، دنیا کا بہترین نظام اسلام ہے۔ لیکن جب آپ پوچھیں گے کہ بھئی اس کو کس طرح پھر بروئے کار لایا جائے، بروئے عمل لایا جائے، تو وہ ہر مسلک کو، ہر بندہ اپنا الگ راستہ آپ کو بتائے گا۔ وہ کہے گا نہیں ادھر سے نہیں، کان کو پیچھے سے نہیں پکڑنا، نیچے سے پکڑو، کوئی کہے گا سامنے سے پکڑو، کوئی دائیں سے پکڑنا، سب نے کہا نہیں ہے۔ یہ اختلاف رائے ہی میرے طالبان بھائیوں وہ سب سے بڑی وجہ ہے جس نے آج تک اسلام کے عظیم ثمرات سے ہمیں بہرہ مند نہیں ہونے دیا۔ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے زمانے میں جزا و سزا کا بہت عمل جاری کیا، عمل بہترین کر کے دکھایا، آپ نے زانیوں کو سنسار کیا، آپ نے عورتوں کو کوڑے مارے کیا، لیکن اس طرح تو روزانہ سعودی عرب میں بھی گردنیں اڑائی جاتی ہیں۔ تو کیا دنیا یہ مان لے کہ سعودی عرب میں اسلام نافذ ہے؟ نہیں، اسلام صرف سزا کا عمل نہیں ہے، اسلام جزا کا عمل بھی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ یاد فرمائیں، آپ نے فرمایا میں تب تک آپ مجھے اپنا خلیفہ تسلیم نہ کریں جب تک کہ میں ظالم اور مظلوم دونوں کو انصاف نہ دے دوں۔ مظلوم کا انصاف تو سمجھ آتا ہے، ظالم کا انصاف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے سزا، اور مظلوم کا انصاف ہوتا ہے جزا۔ کیا ہمیں ایسے واقعات نہیں ملتے؟ سیدنا عمر فاروق نے جب چوروں کے ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا، پہلے کہا کہ اس کے رزق کا بندوبست تھا، کتنے دن سے تو بھوکا تھا، سزا تو قاضی کو دو، انصاف کا نظام ہی ایسا نہیں بنایا تم نے کہ ہر بندے تک روٹی کھانا پہنچ سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ادھر قندھار میں تندور لگایا ہوا تھا جہاں سے سب کو روٹیاں جاتی تھیں، لیکن وہ کتنا علاقہ تھا جس میں جاتی تھی میرے بھائیوں؟ اگر آپ نہیں یہ بات مانیں گے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان آپ کی اس طرح حمایت کرے گا جس طرح آج کر رہا ہے۔ یہ دانش مندانہ رائے، آپ کا دل کرے تو مانے نہ مانے۔ میں تو اپنی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ آپ جو خلیفۃ المسلمین ہونے کا اعلان کریں، اور میں نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ سب سے پہلے تم ان کی بیعت کرو، آپ نے کیا ہی نہیں اس وقت۔ خلیفہ تو ہر وقت خلیفہ ہی ہوتا ہے، آپ نے اپنے درمیان میں بھی کوئی خلافت کا نظام نہیں رائج کیا،
آپ کے زیر کنٹرول علاقہ نہیں نا، اس طرح نہیں نا ہے جس میں کہ پورا اسلام آپ نافذ کریں گے تو اس پہ ہر بندہ اعتراض کرے گا، جس طرح آپ کے پچھلے فیصلوں پہ لوگ اعتراض کرتے تھے، مسلمان کرتے تھے، کافروں کو چھوڑیں، وہ تو کریں گے ہی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ تو ناظرین کرام، طالبان کی طرف سے اس کوریہ جواب کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ افغانستان میں اب امن جو ہے وہ نزدیک کی بات ہے، یہ تو جنگ و جدل ہی ہوگا، اور اس کا انجام سوائے تباہی کی اور کچھ نہیں۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ان کے لیے میں نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اس آپشن کو مان لیں، اور ان کو یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ لوگ ان کو ہی ووٹ دیں گے۔ اگر انہیں یقین ہے تو پھر وہ یہ انتخابات کا نظام کیوں قبول نہیں کرتے، اپنی شرائط رکھ دیں کہ ہماری آپ کس طرح کروانا چاہتے ہیں، حفاظتی بندوبست کیسے ہوں، جو کرسٹل قسم کے انتخابات ہیں وہ کیسے ہوں، جہاں آپ کو اعتراض ہو آپ اعتراض کریں، مین پاور آپ کے پاس بہت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بڑے بڑے مومنانہ بصیرت کے لوگ دیے ہوئے ہیں، تو پلیز جدید دور کے تقاضوں کو سمجھیں، اور ابھی ہمارا وہ وقت نہیں آیا کہ جو ہم کہہ دیں وہ دنیا مان لے گی، وہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔